بر صغیر پاک و ہند کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس خطۂ ارض نے شعراء کثرت سے پیدا کیے۔ پھر دہلی اور لکھنؤ کے شعراء کے قصے تو ہر اہل ادب کو ازبر ہیں۔ اسی تناظر میں آج ہم ایک شعراء آفاق شاعر کا ذکر کریں گے۔ میں جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب، میں جو ہوں جون ایلیا ہوں جناب، اس کا بے حد لحاظ کیجیے گا۔ سید سبط اصغر نقوی جو جون ایلیا کے نام سے جانے جاتے ہیں، 14 دسمبر 1931 کو انڈیا امروہہ میں پیدا ہوئے۔ جون کے والد شفیق حسن ایلیا مشہور شاعر اور نجومی تھے۔ جون ایلیا کے بڑے بھائی رئیس امروہی بھی شاعر اور صحافی تھے۔ دراصل جون ایلیا کا تعلق ایک اہل علم گھرانے سے تھا جو کئی پشتوں سے داد سخن پروری دے رہا تھا۔ جون ایلیا کو صرف ایک شاعر کی نظر سے دیکھنا مناسب نہیں، بلکہ جون ایک فلسفی، منطقی، دانشور اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو، عربی، انگلش، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبان پر مہارت رکھتے تھے۔ جون ایلیا 1957 کو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ یہ ہجرت انہیں کسی طور پسند نہ تھی، چونکہ وہ انڈیا اور امروہہ کی مٹی سے بے حد عشق کرتے تھے۔ جون کے ظاہری حلیے کی بات کی جائے تو چہرہ ہزاروں پراسرار کیفیات کا مدفن، آنکھیں منتظر، بال وبال، ناک ہر چیز سے چڑھا ہوا، قد آور، لب پانیوں سے تر۔ جون ایلیا کا خاص انداز سخن انہیں دوسرے شعراء سے منفرد رکھتا ہے۔ وہ ان کی سہل ممتنع ہے، یعنی آسان انداز میں لکھی گئی شاعری۔ اردو غزل صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک نئی جہت اختیار کر چکی ہے، مگر جون کی شاعری ہر دور کے اصولوں کو پورا کرتی ہے۔ جدید و قدیم شعراء اور اہل ادب کی نظر میں جون ایلیا کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں، مجھے اردو کے کسی لفظ کو سمجھنے میں اگر دقت پیش آتی ہے تو میں جون ایلیا کو پڑھتا ہوں۔ امجد اسلام امجد نے کہا، جب کوئی نوجوان شاعری کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کی پہلی نظر جون ایلیا پہ پڑتی ہے۔ مشہور شاعر اور کالم نگار خلیل الرحمن قمر نے کہا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال ایک بڑے شاعر تھے، لیکن جون ایلیا ایک بڑا شاعر ہے۔ شعراء حضرات کے لیے داد سخن بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کسی مزدور کے لیے اس کی اجرت، اور ہر شاعر اپنے کلام کو کتابی شکل دینے کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتا ہے، مگر جون ایلیا اس چیز کے خلاف تھے۔ دراصل جون اپنا کلام چھپوانے سے ہمیشہ ہی گریزاں رہے۔ اس کی وجہ وہ اپنی کتاب شاہد کے دیباچے نیاز مندانہ میں کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ایک روز میرے والد صاحب بہت اداس تھے۔ بابا جانی مجھے کمرے کے شمالی جانب لے گئے اور مجھ سے کہنے لگے، بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم بڑے ہو کر میرا کلام ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا، بابا جانی میں وعدہ کرتا ہوں کہ بڑا ہو کے آپ کا کلام ضرور بضرور چھپواؤں گا، لیکن افسوس میں کبھی بڑا ہی نہ ہو سکا۔ میں اپنے بابا جانی سے کیا وعدہ وفا نہ کر پایا، اور اس طرح سے میرے بابا جانی کا بہت سارا کلام ضائع ہو گیا۔ یہی میرا احساس جرم ہے، لہٰذا میں اسی وجہ سے اپنا کلام چھپوانے سے گریزاں رہا۔ جون کا یہ احساس جرم عمر بھر جون ایلیا کے ساتھ رہا۔ جون کا پہلا شعری مجموعہ شاہد کے نام سے تب شائع ہوا جب جون ایلیا کی عمر 60 برس تھی۔ بعد ازاں دوسرا شعری مجموعہ یعنی کے نام سے 2003 اور تیسرا شعری مجموعہ گمان کے نام سے 2004 میں شائع ہوا۔ آج ایک بات تو بتاؤ مجھے، زندگی خواب کیوں دکھاتی ہے؟ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے۔ بڑا شاعر جب کسی لفظ کو چھو لیتا ہے تو اس کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جون کا کلام خود ان کی زندگی کا ترجمان ہے، جس میں فکر بھی ہے اور فن بھی، جس میں فیضان نظر بھی ہے اور مکتب کی کرامت بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جون کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ کس چیز نے جون ایلیا کو ایک منفرد شاعر بنایا؟
وہ کیا عوامل تھے جن کی بنیاد پر جان نے خود کو برباد لکھا؟ دراصل جان ایلیا بے بسی، بے یقینی اور بے سکونی کی ایک دلسوز تصویر ہے۔ جان ایلیا نے اپنی شاعری میں زندگی کے تلخ تجربات اور درد کو بیان کیا۔ جان کے بیشتر غموں سے ایک غم یہ بھی تھا کہ ان کا غم کوئی سمجھ نہ پایا۔ جان جب اپنا درد اور اپنے اشعار پڑھ کے سناتے تو مجمع سے ہنسنے کی آواز آتی، جس پر جان ایلیا کہتے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ یہ ہنسنے کی بات ہے۔ جان ایلیا کو ایک بڑا شاعر ماننے کے ساتھ ساتھ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے درد کو سمجھا جائے، اور جان کا درد تو بس جان ایلیا کا درد ہے، باقی سب تماشا۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ جان ایلیا کوئی شاعر ہے۔ فرض کریں جان ایلیا ایک عام انسان ہے، ایسا انسان جو اندر اور باہر سے ایک جیسا ہو، ایسا انسان جو معاشرے کے تصنع اور بناوٹ سے پاک ہو، ایسا انسان جو اس معاشرے کے منافقانہ اصولوں کے خلاف ہو۔ معاشرہ ایسے لکیر کے فقیر کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح جان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاشرے سے کیا چاہتے تھے۔ میں ہار چکا ہوں۔ میں معاشرے کو اپنی اقدار پہ لانا چاہتا تھا۔ میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا۔ یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریلس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونوں کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعر ہوں۔ ویسے تو جان ایلیا کی زندگی کا آغاز ہی دکھوں سے ہوا، لیکن 1980 میں جان کو ایک ایسا درد ملا جسے وہ برداشت نہ کر پائے۔ ہوا کچھ یوں کہ زائدہ حناد جو جان ایلیا کی شریک حیات تھی، ان سے طلاق کے بعد علیحدگی ہو گئی۔ جان نے خود کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور پھر آب و حیات کا ایسا مرکب بنایا جس سے حیات تو نکلتی چلی گئی لیکن آب پیچھے بچ گیا۔ اس چیز کے جان خود معترف ہیں۔ میں آج بہت اداس ہوں۔ اب تک میں سلیم کی خلاف ورزیاں کرتا رہا، شراب پیتا رہا، دھت رہا۔ جان ایلیا کی زندگی کی کتاب کے اوراق کی روگردانی کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جان درد بھی ہے اور دوا بھی، جان سمندر بھی ہے اور پیاسا بھی، جان رقص بھی ہے اور رقاصہ بھی۔ بعد بھی تیرے جانے جاں دل میں رہا عجب سماں، یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی گئی، اور ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ جان ایلیا کی زندگی میں دو خواہشات تھیں، یہ کہ وہ عورت ہوتے جو کہ پوری نہ ہو سکی، اور دوسری یہ کہ وہ ٹی بی جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ دوسری خواہش تو پوری ہو گئی اور عمر کے آخری حصے میں جان ایلیا ٹی بی کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے، اور اسی مرض سے لڑتے ہوئے 8 نومبر 2002 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بس یہ کہو کہ جان تھا، یہ نہ کہو کہ مر گیا۔ ایک منٹ پلیز سبسکرائب مائی چینل، اور لائک اور کمنٹ کرنا نہ بولیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں بس۔